بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب اور اس کے اسباب و حقیقت پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، نبوت کے تیسرے سال بھی عید فصح کے موقع پر آپ یروشلم تشریف لائے اور 2-3 میل کے فاصلے پر باتھانائے گاؤں میں قیام کیا۔ اس دوران آپ نے جو کچھ فرمایا اور جہاں جہاں گئے، عیسائیوں نے اس کی جزوی تفصیلات محفوظ کی ہیں۔ عیسائی روایات کے مطابق اسی دوران آپ کی گرفتاری اور صلیب کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ عیسائی اس ہفتے کو ہولی ویک یا پیشن ویک کا نام دیتے ہیں۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رومیوں نے یہودی علماء کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ شریعت موسوی کے مطابق فیصلے کریں، لیکن ان فیصلوں کا نفاذ رومی عہدیدار ہی کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے 20 یہودی علماء کی ایک جیوری تھی جو مختلف معاملات میں فیصلہ کر کے رومی عہدیداروں کو تجویز پیش کرتی، جس کا وہ نفاذ کرتے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہودی علماء اپنی مذہبی اجارہ داری کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ سمجھتے تھے، لہٰذا ایک دن ان کے کچھ علماء آپ کے پاس آئے اور آپ سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو اپنے منصوبے کے جال میں پھنسا سکیں اور آپ پر تکفیر کا فتویٰ لگا کر رومی حکومت سے آپ کے خلاف کارروائی کروائی جائے۔ عیسائی روایات کے مطابق آپ یہودی علماء سے کنارہ کش ہو کر زیتون کے باغ میں چلے گئے، جہاں سے آپ کو رومی کارندوں نے گرفتار کر کے اگلے دن یہودی جیوری کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے بڑی عجلت میں آپ کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کر دیا۔ فوری طور پر رومی حاکم سے اس کی منظوری لی گئی اور اسی دن آپ کو صلیب دے دی گئی۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور عیسائی اس دن کو گڈ فرائیڈے کا نام دیتے ہیں۔ عید فصح کی تقریبات شروع ہونے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ نپٹا دیا گیا۔ یہ تو تھیں اس واقعہ کی جزوی تفصیلات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ اس بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں اور قرآن پاک نے اس واقعہ پر کیا روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے کر مار دیا گیا، اور صلیب پانا اچھی موت نہیں بلکہ ملعون موت کی علامت ہے، لہٰذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، لیکن وہ تیسرے دن زندہ ہو گئے۔ اس دن کو عیسائی ایسٹر کے طور پر مناتے ہیں۔ تیسرے دن سے لے کر 40ویں دن تک اپنے خاص شاگردوں سے ملتے رہے۔ پھر 40ویں دن بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ آپ واپس آنے کا وعدہ کر کے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پانا بے مقصد نہیں تھا، بلکہ آپ نے بنی نوع انسانی کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اپنے آپ کو قربان کر دیا اور انسانیت کو عذاب الہی سے بچا لیا۔ جبکہ اسلامی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے یا صلیب دیے جانے کی پرزور تردید کرتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دشمنوں کے شر سے بچا کر محفوظ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنی باقی ماندہ پیغمبرانہ ذمہ داریاں پوری کر کے طبعی موت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں۔ انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ قرآن نے اس حقیقت کو واضح کرنے پر ہی اکتفا فرمایا ہے، مزید تفصیل ذکر نہیں فرمائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی کہ خود باہر نکلے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ دشمنوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی لٹکا دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جب وہ باہر نکلا تو اسی کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی۔ واللہ سبحانہ عالم۔